میں پہلا سوال، سب سے پہلا سوال جس عمل کے متعلق ہوگا وہ عمل کیا ہے؟ نماز۔ اللہ نے نماز کو تمام عبادتوں میں سب سے افضل بنایا۔ سب سے افضل عبادت کوئی ہے تو نماز ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر کیا ہوئی، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو نماز پڑھیں گے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ جو بھائی ایسا سوچتے ہیں نا، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں اور ان سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ کبھی دل میں ایسا خیال آئے نا، میں تو ابھی جوان ہوں، جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، اپنے محلے کے قبرستان چلے جائیے گا اور قبرستان کا ایک چکر لگا لیجیے گا، آپ کو اس قبرستان میں آپ جیسے ہزاروں سوئے ہوئے مل جائیں گے جو جوانی میں یہی کہتے تھے کہ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ انہوں نے بڑھاپے کے منہ کو دیکھا بھی نہیں، بڑھاپے تک وہ پہنچے ہی نہیں۔ انسان کے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں وہ چیز ہے زندگی، اور جس چیز کی گارنٹی ہی گارنٹی ہے وہ چیز ہے موت۔ وہ کیا ہے؟ موت۔ کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ ہر مخلوق کو، جو بھی جاندار مخلوق ہے، ہر مخلوق کو موت آنی ہے۔ اس کا ریزن اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی کتاب میں نہیں، یہ رب کائنات کی کتاب قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کتاب کے بارے میں اللہ نے خود پہلے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کتاب میں اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو بھی نوجوان ایسا سوچتے ہیں کہ بڑھاپے کو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، خدا را کبھی قبرستان چلے جائیے گا، وہاں آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جو آپ جیسے، آپ جتنی عمر میں ہی یا آپ سے کم ہی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرے۔ یاد رکھے انسان کی کامیابی، مسلمانوں کی کامیابی تو اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ نماز چھوڑ کر اگر آپ کامیابی تلاش کر رہے ہو تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جس کے ذمے فرض نماز باقی ہو، اللہ نہ اس کی نفل قبول کرتا ہے، نہ اس کے واجب کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے سنن کو قبول کرتا ہے، نہ ان کے مستحبات کو قبول کرتا ہے۔ آپ اگر بے نمازی ہیں اور آپ فرض کی ادائیگی نہیں کرتے، آپ سال کے 365 دن میں سے 365 دن ایسا میلاد سجاتے رہے، پھر بھی آپ کو یہ میلاد فائدہ نہیں دے گا۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرائض کو چھوڑتے ہیں، آپ سالوں بھر صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، آپ کا وہ صدقہ آپ کے کام نہیں آئے گا جب تک آپ نماز کے فرائض کی ادائیگی نہیں کریں۔ آپ کی دعائیں بھی جو قبول نہیں ہوتی نا، اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے، بے نمازی کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہماری دعا قبول ہو کیسے؟ اللہ نے تم پر جو فرض فرمایا ہے آپ اس کو ادا ہی نہیں کرتے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو۔ ہم لوگ روز یہ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے نماز شروع کریں گے، لیکن کیا یہ لکھ کر دے سکتے ہیں آپ یا دعوے کے ساتھ کہ آنے والے جمعہ کو ہم دیکھیں گے؟
آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن ایک دن پہلے جن سے ہم ملے اور اگلے دن اس کی خبر سنی کہ وہ انتقال کر گیا. میں نے تو اپنے گاؤں میں ایک صاحب کو دیکھا, تقریباً 500 میٹر کا فاصلہ تھا, میں نے ان کو دیکھا بیچارے پان کھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بائک سے جا رہے ہیں. 2 منٹ بعد خبر ملی کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جا کر دیکھا تو وہی بھائی تھے جو پان کھا کر مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. 2 منٹ بعد وہ مرے ہوئے زمین پہ گرے ہوئے. کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا آدمی. دوبارہ یہ سب چیزیں جو ہے نا, ایک بار درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. بے نمازی ہونا یہ سب سے بڑا, یہ سمجھے بے نمازی ہونا اس دنیا میں یہ سب سے بڑی نحوست ہے. بے نمازی بے نمازی جو ہوا کرتا ہے اس کی اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. ایک بوڑھی عورت تھی جو پیالے میں تیل لے کر جا رہی تھی. ٹھیس لگا